صلی علی نبینا صلی علی محمد. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم. صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک. صاحب تفسیر تحریر فرماتے ہیں کہ تاریخ انسانی کے مطالعے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پچھلے زمانے میں، قدیم زمانے میں خوف اور دہشت تصور الہ کا لازمہ تھا. یعنی لوگ جو ڈراؤنی چیز دیکھتے، جو بھیانک چیز دیکھتے تو اس کو معبود تصور کرتے، لوگ اسے خدا سمجھ بیٹھتے. جو نہایت ہی خوفناک اور بھیانک ہو اس کو معبود سمجھتے. یہ تصور تھا. یہی وجہ ہے کہ جب سورج کی قہر آلود تمازت اور حرارت پر نگاہ ٹھہری تو اسے خدا سمجھنے لگے، اور جب آگ میں بڑے پیمانے پر تباہی اور بربادی پھیلانے کی صلاحیت دیکھی تو اس کے آگے فرط عقیدت سے جھک گئے، اسے خدا سمجھنے لگے. پھر جب پانی کے بہاؤ سے لالا زاروں کو کھنڈروں میں تبدیل ہوتے دیکھا تو اسے بھی خدا سمجھ بیٹھے، اسے بھی معبود سمجھنے لگے. اسی طرح معبود کے تصور میں خوف اور دہشت کا جو عنصر غالب تھا اسے اللہ تبارک و تعالی نے یک لخت ختم کر دیا اور فرمایا کہ پروردگار حقیقی نہایت ہی رحم و کرم فرمانے والا بھی ہے، سر چشم رحمت و شفقت بھی ہے. تاہم اس تصور کے بعد ہو سکتا تھا کہ لوگ اس کی ہدایات اور ارشادات سے بالکل بے نیاز ہو جاتے اور رحمت و شفقت کا تصور انہیں لاپرواہ بنا دیتا. اور ایسا ہی آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ گناہ کرتے ہوئے خوف نہیں کھاتے، اور جب ان سے کہا جائے، اعتراض کیا جائے، انہیں منع کیا جائے تو یہ کہتے ہوئے اپنا دامن جھاڑ لیتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفار ہے. اللہ کی ایک صفت غفار ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، تو وہیں قہار و جبار بھی اس کی صفت ہے. فرماتے ہیں اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ یوم جزا کا مالک بھی ہے. فرماتے ہیں لغوی اعتبار سے دین کے معنی جزا اور بدلہ کے ہیں. غور کیجئے کہ وہ خالق کائنات ہے، اپنے بندوں پر قہر و غضب نازل کرے اگر تو کسی کی مجال نہیں ہے انکار کی، اس کے آگے کوئی دم نہیں مار سکتا. تاہم وہ اپنی سخت گرفت کا تذکرہ بھی کر رہا ہے تو بڑے ہی حسین پیرائے بیان میں کہ پروردگار حقیقی اپنے بندوں کے لیے رحیم و کریم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عدل و انصاف کی روشنی میں حساب کرنے والا بھی ہے. پہلے رحمان الرحیم صفت آئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ روز جزا کا مالک ہے.
یہیں سے یہ اشارہ بھی مل گیا کہ اگر وہ کسی پر قہر و غضب برسا رہا ہے تو اس لیے نہیں کہ اسے پسند کرتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اس نے خود گمراہی اور ضلالت، سرکشی اور گناہ و معصیت اختیار کر کے اسے اپنے اوپر پڑنے کی راہ ہموار کر لی۔ اس نے خود اپنے اوپر یہ بدبختی اور غضب کا راستہ کھول دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، فرماتا ہے من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید، جس نے نیکی کی تو اس نے اپنے لیے ہی کی، اور جس نے برائی کی تو اس کا وبال بھی اسی کے سر ہے، اور آپ کا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ ایک اور آیت کریمہ ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ جو نیکیاں اس نے کی ہیں اس کے ثمرات بھی اسی کے لیے ہیں، اور جو گناہ اس نے کیے ہیں ان کا وبال بھی اسی کے سر ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب، کہ آج ہر جان اپنے کیے کا پورا بدلہ پائے گی۔ آج ہر جان، ہر ایک شخص جو بھی بدلہ پائے گا، ثواب اسے حاصل ہوگا یا گناہ، جو بھی وہ پائے گا وہ اپنے کیے کا پائے گا، اپنے کیے کا بدلہ وہ پائے گا۔ آج کسی پر زیادتی نہیں، آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک ایمان افروز نقطہ ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی صفت ربوبیت اور رحمت کا ذکر جمیل فرمایا ہے۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت ہم پر بغیر کسی سبب کے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحم و کرم فرماتا ہے بغیر کسی سبب کے، جبکہ اس کی گرفت جو ہوتی ہے وہ ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں ذرا دیکھیے تو صحیح کہ ماں کے شکم میں نطفہ ابھی ٹہرائی ہے کہ کارخانہ ربوبیت و مرحمت کے سارے عوامل اسے اپنے حصار میں لے لیتے ہیں۔ اندھیری کوٹری میں بھی اسے زندہ رکھنے کے اہتمامات ہو رہے ہیں، بلکہ اسے پروان بھی چڑھایا جا رہا ہے۔ پھر جب 9 مہینے کے بعد ولادت ہوتی ہے تو اسے ماں کے سینے سے لطیف دودھ فراہم کیا جا رہا ہے، اور جیسے جیسے نظام ہاضمہ میں پختگی آتی جا رہی ہے ویسے ویسے قدرت الہی اسے کثیف بھی بناتی جا رہی ہے، یعنی پھر اس کے لیے اور غذائیں ہوتی ہیں، دودھ چھوٹ جاتا ہے، پھر وہ دنیا کی غذا بھی بچہ کھانے لگتا ہے ہاضمہ کے حساب سے۔ شدت تکالیف کے اظہار کے لیے بچے کو رونے اور چیخنے کے گر سکھائے جا رہے ہیں۔ تھوڑے دنوں بعد اسے بیٹھنے اور کھڑے ہونے کی صلاحیتیں بخشی جا رہی ہیں، پھر اسے چلنے اور دوڑنے پر قدرت دی جا رہی ہے، اور چند سال گزرتے ہی اسے قوت گویائی اور لکھنے پڑھنے کا شوق عطا کیا جا رہا ہے۔ چند لمحے کے لیے ذرا سوچئے کہ بچے نے اب تک کون سا نیک عمل کیا ہے، کون سی نیکی کی ہے کہ اس کے بدلے میں رحمت الہی ٹوٹ ٹوٹ کر برس رہی ہے۔ ایک نہیں 100 بار کوششیں کر کے دیکھ لیجئے، لیکن ایک نیکی بھی آپ نہیں پائیں گے۔ یہاں سے یہ بات دوپہر کی دھوپ کی طرح واضح ہو جاتی ہے، عیاں ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و شفقت اپنے بندے پر بغیر کسی سبب کے ہوا کرتی ہے۔ اب اگر وہ اسی سائے میں، اسی رحمت کے سائے میں آخر وقت تک تا دم حیات جینا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دینے والے کی ہدایات پر عمل کرتا رہے
اور اسے ہر حال میں خوش رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، نہیں بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالت میں کوئی تبدیلی اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود کو تبدیل نہ کر لے۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم۔ اس حوالے سے دستور الہی اور اصول یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو اسے اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود نہ بدل جائیں۔ جب ان کے حالات بگڑ جاتے ہیں، جب وہ گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، تو پھر جو ہے ان کے لیے بھی جو ہے اسی طرح کے حالات بنا دیے جاتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ سب کچھ سننے والا بھی ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی ہے۔ اس کے آگے کی وضاحتیں انشاءاللہ آئندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا، کہا، سنا، کہیں کسی قسم کی کوتاہی سرزد ہوئی اسے معاف فرمائے، اسلام اور سنیت پر زندہ رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین۔